بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ملک فہیم اور حاضر ہوں اپنے چینل بیسک لیگل نالج میں۔ جیسا کہ جنرل الیکشن ہونے کے بعد عوام کے ذہن میں کچھ سوالات جنم لے رہے ہیں اور ہائی کورٹ چاہتا ہے کہ ان سوالات کا جواب ہونا چاہیے کہ قانون اور آئین اس پر کیا کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم مختلف نیوز چینلز پر اور مختلف اینکرز کے انٹرویو دیکھتے ہیں کہ آزاد ممبران کو 3 دن کے اندر کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہوگا۔ یعنی اگر کوئی آزاد ممبر جیسے کہ تحریک انصاف کے کافی ممبران آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے تھے تو انہیں کوئی پارٹی جوائن کرنا ضروری ہوگا، اور اگر یہ ممبران کوئی سیاسی پارٹی جوائن نہیں کرتے ہیں تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ کیا اگر کوئی آزاد ممبر کسی پارٹی کو 3 دن کے اندر جوائن نہیں کرتا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، یعنی وہ اپنی سیٹ سے نااہل تصور ہوگا؟ اور کیا پی ٹی آئی اپنا کوئی لیڈر آف دی ہاؤس نیشنل اسمبلی میں لا سکتی ہے، یعنی کوئی اپنا پرائم منسٹر کے لیے امیدوار لا سکتی ہے، یا تحریک انصاف صوبائی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا امیدوار لا سکتی ہے؟ قانون اور آئین اس پر کیا کہتا ہے، اور تحریک انصاف کی حیثیت الیکشن کے بعد کیا ہے؟ آیا یہ پارٹی موجود ہے یا ختم ہو چکی ہے؟ الیکشن ایکٹ 2017 میں اور نیشنل اسمبلی کے رولز میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ کوئی آزاد انڈیپینڈنٹ ممبر پارلیمنٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کو ضرور جوائن کرے گا۔ صرف ایک پروویژن کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 51 میں دی گئی ہے، جس کو غلط سے انٹرپریٹ تشریح کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ممبران ضرور کسی سیاسی پارٹی کو جوائن کریں گے۔ یہ آرٹیکل 51 نیشنل اسمبلی کے بارے میں ہے، اور اس میں یہ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ آزاد ممبران جب کسی پارٹی کو جوائن کر لیں گے تو اس تناسب سے ریزرو سیٹیں تقسیم ہوگی۔ تو آرٹیکل 51 سب آرٹیکل 6 کی کلاس ڈی میں جو ریزرو سیٹیں تقسیم ہوگی اس کے بارے میں دیا گیا ہے کہ کس طرح ریزرو سیٹیں نیشنل اسمبلی میں تقسیم ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی پروویزو دی گئی ہے، اور اس پروویزو میں یہ کہا گیا ہے کہ آزاد ممبران، وہ والے آزاد ممبران جو 3 دن کے اندر کسی پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں، تو یہ ممبران جنہوں نے 3 دن کے اندر اس سیاسی جماعت کو جوائن کیا ہے تو یہ بھی ریزرو سیٹ کی ایلوکیشن کے لیے کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ یعنی یہ آزاد امیدوار جو اس پارٹی میں آ گئے ہیں، دو کہ ان آزاد امیدواران نے اس پارٹی سے الیکشن نہیں لڑا تھا، لیکن اگر انہوں نے 3 دن کے اندر یہ پارٹی جوائن کر لی ہے تو اس سیاسی جماعت کو ان ممبران کی کاؤنٹنگ بھی شمار کی جائے گی، اور جب ریزرو سیٹیں ایلوکیٹ ہوں گی تو یہ ممبران بھی ایسے ہی تصور کیے جائیں گے کہ اسی پارٹی کا حصہ تھے۔ لہٰذا یہ صرف آرٹیکل 51 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں منشن کیا گیا ہے، اور ایسی کوئی اور پروویژن نہیں ہے جسے غلط طور پر انٹرپریٹ اور تشریح کر کے کہا جاتا ہے کہ آزاد ممبران ضرور کسی سیاسی جماعت کو جوائن کریں گے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آزاد ممبران آزاد حیثیت سے رہ سکتے ہیں، اور ہر کسی کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، اور کوئی آزاد ممبر اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جوائن رہنا نہیں چاہتا تو اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر کسی کا اپنا نظریہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں جتنی پارٹیز موجود ہیں اس ممبر صاحب کا
اپنا ایک ویژن ہے اور وہ ویژن اس کے مطابق نہ ہو تو اس پر ان پارٹیز کا ویژن نہیں تھوپا جا سکتا۔ یاد رکھیں کہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم پارلیمنٹ کے اندر جو ممبر بھی وہ ہو سکتا ہے، اس کے الیکشن کے لیے صرف اسے ممبر آف دی پارلیمنٹ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ایڈیشنل کوالیفیکیشن اس کی یہ ہوگی کہ وہ مسلمان ہوگا، کیونکہ غیر مسلم وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ جو مسلمان ہو، مسلم ہو، وہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے لیے کنٹیسٹ کر سکتا ہے۔ اور کے پی میں تو پی ٹی آئی کی واضح اکثریت ہیں اور آزاد ممبران پی ٹی آئی کے تقریباً 86 ہیں، تو پارٹی جوائن کریں تو فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ان کی ریزرو سیٹیں بڑھ جائیں گی، لیکن اتنی زیادہ اکثریت میں اگر وہ پارٹی جوائن نہ بھی کریں تو آزاد حیثیت میں بھی وہ اپنے میں سے کسی ایک کو وزیر اعلیٰ منتخب کر سکتے ہیں، اور منتخب ہونے کے بعد وہ آزاد حیثیت میں بھی حکومت چلا سکتے ہیں۔ یہ کوئی مینڈیٹری نہیں ہے، کوئی لازمی نہیں ہے کہ کسی سیاسی پارٹی کو یہ جوائن کریں۔ کے پی کی کل 145 سیٹیں ہیں جس میں ریزرو بھی شامل ہیں، تو ایسی صورت میں اگر آزاد ممبران کے پاس آزاد سیٹیں نہ بھی ہو تب بھی وہ بڑی آسانی سے 86 کی نسبت سے حکومت بنا سکتے ہیں اور انہیں کسی پارٹی کو جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایون آزاد حیثیت میں بھی وہ اپنا وزیر اعلیٰ لا سکتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ کا کسی پارٹی سے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ممبر آف دی پارلیمنٹ چاہے وہ پروونشل ہو یا جو ہے تو نیشنل اسمبلی ہو ضروری ہے۔ اگر وہ ممبر آف دی پارلیمنٹ ہو اور وہ مسلم ہو تو وہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن کر سکتا ہے اور وہ وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے۔ تھینک یو۔